حالیہ دنوں میں جب یہ خبر سامنے آئی کہ تحریک لبیک پاکستان (TLP) کے سربراہ سعد حسین رضوی کا پتہ چل گیا ہے تو اس خبر نے سیاسی و مذہبی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ سعد رضوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے بعد اس جماعت کی قیادت سنبھالی اور بہت کم عرصے میں ایک مضبوط اور پر اثر مذہبی سیاسی لیڈر کے طور پر پہچان بنائی۔ ان کی تقاریر، جلسے اور تحریکیں اکثر عوامی جذبات کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور یہی ان کی سیاسی طاقت کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ مگر اب جب ان کا پتہ چل گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کا اثر ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر کیا پڑے گا۔ سیاست اور قانون کے زاویے سے دیکھا جائے تو کسی مذہبی رہنما کی گرفتاری یا اس کا سراغ لگنا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، ریاست کے لیے، عوام کے لیے اور خود جماعت کے لیے۔ حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ وہ قانون نافذ بھی کرے، امن و امان بھی برقرار رکھے اور عوامی مذہبی حساسیتوں کو ٹھیس بھی نہ پہنچائے۔ اگر سعد رضوی کے خلاف کوئی مقدمہ یا کارروائی جاری ہے تو ریاست کو نہایت احتیاط کے ساتھ شفاف اور قانونی عمل اپنانا ہوگا تاکہ اس واقعے کو انتقامی یا سیاسی بنیاد پر کیا گیا اقدام نہ سمجھا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کا کردار پاکستانی سیاست میں منفرد ہے۔ یہ جماعت سڑکوں پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ماہر ہے۔ اس کے کارکن جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اور ان کے نعروں میں مذہبی جوش و جنون نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی ایک رہنما کا منظر سے غائب ہونا یا منظر عام پر آنا دونوں ہی صورتوں میں ملک میں ایک بڑی سیاسی ہلچل پیدا کر سکتے تھے۔ حکومت اگر دانشمندی سے کام لے تو یہ موقع TLP کو قومی دھارے میں لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ احتجاج اور تصادم کے بجائے مکالمے اور آئینی سیاست کو فروغ دیا جا سکے۔ عوامی سطح پر بھی یہ سوال اہم ہے کہ قانون کی بالادستی اور مذہبی آزادی کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں مذہبی جذبات انتہائی گہرے رہے، ریاست کو ہمیشہ اس باریک لکیر پر چلنا پڑتا ہے جہاں ایک طرف قانون کی عملداری ہو اور دوسری طرف عوام کے عقیدے کا احترام بھی۔ اس لیے اس معاملے میں کسی بھی اقدام کو انصاف، شواہد اور شفافیت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ انتشار یا بداعتمادی نہ پھیلے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی سعد رضوی اور ان کی جماعت کے معاملات پر گہری نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ ماضی میں کچھ واقعات کے اثرات بیرون ملک بھی محسوس کیے گئے۔ ایسے میں حکومت کو اپنی داخلی پالیسی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی رد عمل کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ پاکستان کی ساکھ اور امن دونوں محفوظ رہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سعد رضوی کا پتہ لگ جانا بذات خود ایک خبر ہے، لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حکومت اس موقع کو کیسے سنبھالتی ہے، قانون اور انصاف کا نظام کس طرح حرکت میں آتا ہے اور عوامی رد عمل کس سمت جاتا ہے۔ اگر ریاست نے عقل و تدبر سے کام لیا، انصاف کو مقدم رکھا اور مکالمے کا دروازہ کھلا رکھا تو یہ بحران ایک موقع بن سکتا ہے، لیکن اگر جذبات، انتقام یا سیاسی مفادات غالب آ گئے تو یہ واقعہ ایک نئے تصادم کی بنیاد بھی رکھ سکتا ہے۔ ملک کو اس وقت ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو صرف وقتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ پائیدار امن کے لیے کیے جائیں، کیونکہ مذہب، سیاست اور قانون کے اس ملاپ میں ایک غلط قدم پورے نظام کو ہلا سکتا ہے۔ لاہور سے اٹھنے والی یہ آواز صرف احتجاج نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، ایمان، غیرت اور نظریے کا۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں صرف جھنڈے نہیں بلکہ عقیدت کی شمعیں ہوتی ہیں۔ ان کے چہروں پر یقین کی روشنی، ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت دکھائی دیتی ہے۔ لاہور ایک بار پھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ یہ آواز کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے جس پر یہ قوم زندہ ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج پاکستان کے لیے ایک نیا موڑ ہے یا پرانی کہانی کا تسلسل؟ ریاست کے لیے لمحہ آزمائش ہے۔ جذبات کو دبانا حل نہیں، سمت دینا ضروری ہے۔ اگر مذہبی طبقے اور حکومت کے درمیان مکالمہ قائم ہو جائے تو یہی احتجاج اتحاد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور جب مذہب، سیاست اور عوامی شعور اکٹھے ہوں تو تبدیلی ناگزیر ہوتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس تبدیلی کی علامت ہے۔ لاہور کے احتجاج نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ یہ ملک صرف زمین نہیں، ایمان کا استعارہ ہے۔ اب فیصلہ ریاست کے ہاتھ میں ہے۔
یہ جذبہ ٹکراؤ بنے گا یا استحکام کا سبب؟